چلیے عزیز طلباء، عربی زبان سکھانے والی فن ادب کی مشہور و معروف کتاب فیض الادب اول کا ہم اگلا سبق پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیز طلباء، کل کے سبق میں ہم نے مجرورات کا بیان شروع کیا، اس میں سے ہم نے مجرور کی تعریف، مضاف، مضاف الیہ، اضافت، ان تمام کی تعریفات کو پڑھا۔ حروف جارہ کتنے ہیں، کون کون سے ہیں، ان کا استعمال کیسے ہوتا ہے، ان کا کیا فائدہ ہے، مکمل تحقیق کل کے سبق میں ہم نے جانی۔ آج ہم مجرورات کا دوسرا پیراگراف پڑھتے ہیں۔ دیکھیے آپ اپنی کتاب میں، دیکھیے پہلا حرف ہے واو۔ واو کیا ہے یہ؟ تو یہ واو میں آپ کو بتا دوں حرف جر ہے۔ حروف جارہ 17 ہے نا، تو انہی میں سے ایک واو بھی تھا، تو ہاں یہ وہی واو ہے۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی یہ قسم کے لیے آتا ہے، ٹھیک، بمعنی اقسمو۔ جیسے مثال کے طور پر ہمیں بولا اللہ کی قسم، تو ہم بولیں گے واللہ، اللہ کی قسم۔ تو یہ واو جو ہے قسم کا معنی دیتا ہے اور اپنے ماں باپ کو جر کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حروف جارہ میں سے حروف جارہ کا عمل کیا ہے، وہ اپنے ماں باپ کو جر دیتے ہیں، اسم پر داخل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا دوسرا دیکھیے آگے کا۔ یہ کاف جو ہے یہ ضمیر بھی ہو سکتی ہے مخاطب کی، تشبیہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ضمیر مخاطب کی تو اس کا ترجمہ ہوگا تجھ کو، آپ کو۔ تشبیہ لیں تو یہ ہوگا طرح کے معنی میں، جیسے زید کل اسدی، زید شیر کی طرح ہے، تو یہاں پر یہ تشبیہ کہلائے گا، ٹھیک۔ سألتک، میں نے تجھ سے پوچھا، میں نے آپ سے پوچھا، تو یہاں پر یہ کاف ضمیر ہو جائے گی، خطاب، ٹھیک۔ اگلا حرف عین، یہ اس کا معنی آتا ہے سے، ٹھیک، جیسے عن زید، زید سے، ٹھیک۔ الاظہار علی، قابو دینا۔ الاظہار کا صلہ جب علی استعمال ہوتا ہے تو کیا معنی ہوتا ہے؟ قابو دینا۔ عربی عبارت میں جہاں الاظہار مصدر سے، باب فعال کا جو مصدر ہے، اس سے کوئی بھی صیغہ آئے اسی عبارت میں جب علی آئے گا تو اس کا معنی قابو دینا لگے گا، ٹھیک۔ اگلا السؤال عن، پوچھنا، یعنی سوال کا صلہ جب عن استعمال ہوتا ہے، عن صلے کے ساتھ استعمال ہو تو اس کا معنی ہوگا پوچھنا، ورنہ اس کا معنی اور بھی آتا ہے جیسے مانگنا وغیرہ، ٹھیک۔ تو عن کے ساتھ کیا آئے گا؟ پوچھنا۔ التمکن من، اس کا معنی سکنا، یعنی وہ ایسا کر سکتا ہے، ٹھیک، تو سکنا۔ جعل، جعل اس کا معنی آتا ہے یعنی فعل ماضی ہے، بنایا، ٹھیک۔ جعل یجعل، فتح یفتح سے آتا ہے، اوکے۔ الجسد، الجسد کا معنی آتا ہے یہ جسم۔ چلیے اب آپ نیچے دیکھیں، واللہ لأقرأن القرآن، واللہ تو یہ واو قسمیہ، اللہ اسم جلالت، اللہ کی قسم۔ لأقرأن، لأقرأن لام تاکید، بنون تاکید، ڈبل تاکید۔ لأقرأن میں ضرور ضرور پڑھوں گا، ٹھیک ہے۔ لام تاکید بنون تاکید متکلم کا صیغہ ہے، میں ضرور ضرور پڑھوں گا کیا؟ القرآن، قرآن کو۔ اللہ کی قسم میں قرآن کو ضرور پڑھوں گا، ٹھیک۔ آگے دیکھیں، زید کل اسدی فی الشجاعۃ، زید یہ علم ہے، نام ہے۔ کل اسدی، کاف حرف تشبیہ ہے اور اسد کا معنی آتا ہے شیر، بھاڑنے والا شیر، ٹھیک۔ زید شیر کی طرح ہے، کس چیز میں؟ فی الشجاعۃ، بہادری میں، طاقت میں، دلیری میں، ٹھیک، ہاں۔ تو زید شیر کی طرح ہے، کائی میں؟ بہادری میں۔ آگے دیکھیں، سألت زیدا عن الوہابیین، سألت متکلم کا صیغہ، میں نے پوچھا، کس سے؟ زیدن، زید سے پوچھا، کیا پوچھا؟ عن الوہابیین، وہابیوں کے بارے میں پوچھا، میں نے زید سے وہابیوں کے بارے میں پوچھا۔ تو دیکھیے سألت زیدن کے بعد عن صلہ استعمال ہوا کہ نہیں ہوا عربی عبارت میں؟ ہاں ہوا، تو ہاں، تو اس کا معنی کیا لگے گا یہاں پر؟ پوچھنا، اوکے۔ ان اللہ جعل رسولنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم الانبیاء، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی نے، اللہ نے، جعل بنایا، رسولنا ہمارے رسول کو کیا بنایا؟ خاتم الانبیاء،
آخری نبی، خاتم الانبیاء یعنی تمام انبیاء میں آخری نبی بنایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جملہ معترضہ۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمارے رسول کو آخری نبی بنایا، انبیاء میں سب سے آخری بنایا۔ ٹھیک، ما معنی خاتم الانبیاء، ما معنی کیا، معنی ترجمہ، مطلب، مفہوم۔ خاتم الانبیاء، خاتم الانبیاء کا کیا معنی ہے تو خود بیان کر رہے ہیں، معناہ آخر الانبیاء، معناہ اس کا معنی آخر الانبیاء، آخری انبیاء یعنی انبیاء میں آخر والا نبی۔ ٹھیک، ان اللہ یظہر رسلہ علی الغیب، ان اللہ بے شک اللہ نے، یظہر یہ پہلے مضارع معروف کا صیغہ، یظہر قابو، اس کا صیغہ آگے اعلیٰ ہے نا تو یہاں پر ترجمہ کیا لگے گا، قابو دینا۔ بے شک اللہ نے، بے شک اللہ قابو دیتا ہے، رسولہ اپنے رسولوں کو، کس پر، علی الغیب، غیب پر۔ ٹھیک، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو قابو دیتا ہے کس بات پر، غیب پر۔ ان نبینا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مظہر علی الغیب، ان نبینا بے شک ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بے شک ہمارے نبی مظہر علی الغیب، غیب پر قابو دیے ہوئے ہیں۔ ٹھیک، یعنی ہمارے نبی غیب پر مطلع ہیں۔ ٹھیک، یعنی غیب کے جاننے والے ہیں۔ من جعل الانبیاء عالمین بالغیب، من مانے کون یا کس نے، جعل مانے بنایا، انبیاء مانے یہ نبی کی جمع انبیاء، تمام انبیاء۔ ٹھیک، تو کس نے انبیاء کو بنایا، کیا، عالمین بالغیب، غیب کا جاننے والا۔ ٹھیک، تو انبیاء کرام کو غیب کا جاننے والا کس نے بنایا، ان اللہ جعلہم عالمین بالغیب، بے شک اللہ تعالی نے جعلہم ان کو بنایا، عالمین بالغیب غیب کا جاننے والا، بے شک اللہ تعالی نے ان کو بنایا غیب کا جاننے والا۔ ٹھیک، اہذا فی قدرت اللہ، امر استفہام، کیا، ہذا یہ، کیا یہ، فی قدرت اللہ، اللہ کی قدرت میں، کیا یہ اللہ کی قدرت میں ہے؟ آگے سوال نشان، سوال ہے تو جواب دیا، نعم ان اللہ علی کل شیء قدیر، نعم ہاں، بے شک اللہ تعالی ہر ممکن چیز پر قادر ہے۔ ٹھیک، ہر ممکن شے پر قدرت رکھنے والا ہے، قادر ہے، ہاں یعنی اللہ کی قدرت میں ہے۔ ٹھیک، ختم اللہ علی قلوب الکفار المعاندین، ختمہ کا معنی آتا ہے مہر لگانا یہاں پر، ٹھیک ہے نا، اعلیٰ سے لے کے استعمال، مہر لگانا۔ ختم اللہ، اللہ تعالی نے مہر لگاتی ہے، کہاں، علی قلوب الکفار المعاندین، قلوب یا قلب کی جمع، قلوب بہت سارے دل، کفار، معاندین حد سے تجاوز کرنے والے، عناد رکھنے والے، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، تو اللہ تعالی نے حد سے تجاوز کرنے والے یعنی سرکش کافروں کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ ٹھیک ہے، فضل اللہ نبینا علی جمیع المرسلین، اللہ تعالی نے فضیلت بخشی ہے نبینا ہمارے نبی کو، علی جمیع المرسلین تمام رسولوں پر اللہ تعالی نے ہمارے نبی کو فضیلت بخشی ہے۔ ٹھیک، آگے دیکھیں، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق فی قبرہ، پوری حدیث پاک، ان اللہ بے شک اللہ نے، حرام فرما دیا، علی الارض زمین پر حرام فرما دیا، کیا، ان تأکلا یہ حرام فرما دیا زمین کے لیے کہ ان تأکلا کہ وہ کھائے، کون یعنی زمین کھائے، کیا، اجساد الانبیاء انبیاء کے جسموں کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین پر اس بات کو حرام فرما دیا کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، یعنی زمین پر حرام ہے یعنی نہیں کھا سکتی۔ فنبی اللہ تو اللہ کے نبی، حی زندہ ہیں، یرزق فی قبرہ اور اپنی قبر میں رزق پاتے ہیں، ان کی قبروں میں رزق دیا جاتا ہے۔
ٹھیک. ہاں یعنی جو اعتراض کرتے ہیں نا آج کل کہ انبیاء مر کر مٹی میں مل گئے، ان کا رد ہے اس حدیث مبارکہ میں کہ بے شک اللہ نے جب زمین پر انبیاء کے جسموں کو کھانا حرام فرما دیا ہے تو وہ زمین ان کے جسموں کو کھا ہی نہیں سکتی کیونکہ حرام فرما دیا. تو اس لیے اللہ کے نبی زندہ ہیں اور ان کو اپنے اپنے قبروں میں رزق دیا جاتا ہے ان کے اعتبار سے. ٹھیک. ہاں علی من تقرأ، علی مانے کس کے پر، من مانے کس پر یعنی کس کے پاس، تقرأ تو پڑھتا ہے یعنی کس کے پاس تو پڑھتا ہے، کس سے تو پڑھتا ہے. سوال ہے اقرأ علی ابی زید، اقرأ میں پڑھتا ہوں علی ابی زید زید کے باپ سے، یعنی میں زید کے باپ کے پاس پڑھتا ہوں. هذا الولد يقرأ على ذلك المولوی، مولوی. ٹھیک. هذا مانے یہ، ولد مانے لڑکا، هذا الولد یہ لڑکا، يقرأ پڑھتا ہے، على ذلك المولوی اس مولوی کے پاس، اس مولوی پر، یہ لڑکا اس مولوی کے پاس پڑھتا ہے. ٹھیک. السلام علیک یا رسول اللہ، آپ پر سلامتی ہو اے اللہ کے رسول. ٹھیک. زید یتمکن من الخطابتی، زید نام ہے اس علم زید، یتمکن من الخطابت، یتمکن کر سکتا ہے کیا، خطابت تقریر، زید تقریر کر سکتا ہے. ٹھیک. ہوا عالم بالاردویتی، ہوا وہ، عالم جاننے والا ہے، اردویتی اردو کا، وہ اردو کا جاننے والا ہے، عالم ہے. ٹھیک. ہاں انی لا اتمکن من الاغتسال اذ انا علیل، انی بے شک یا متکلم میں، لا اتمکن من الاغتسال میں نہیں کر سکتا کیا، غسل، بے شک میں غسل نہیں کر سکتا. کیوں؟ اذ انا علیل، اس لیے کہ میں بیمار ہوں، میں علیل ہوں. ٹھیک. کیونکہ میں بیمار ہوں اس لیے میں غسل نہ نہیں سکتا. حل تتمکن من التکلم بالعربیۃ، سوال حل مانے کیا، تتمکن تو کر سکتا ہے، من التکلم بات چیت، بالعربیۃ عربی میں، کیا تو عربی زبان میں بات چیت کر سکتا ہے. آپ کسی سے سوال کریں گے نا کہ آپ عربی زبان میں بات چیت کر سکتے ہیں تو کہے گا نعم، ہاں، اتمکن من التکلم بالعربیۃ، ہاں میں کر سکتا ہوں عربی زبان میں بات چیت، عربی میں تکلم ہاں میں کر سکتا ہوں. ٹھیک. آگے دیکھیں تو آپ اچھے طریقے سے آپ بھی جب عربی سیکھیں گے تبھی تو آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیے آگے، اجتنبوا صحبت صاحب البدعۃ حتی الامکان، اجتنبوا فعل امر، اجتنبا یجتنبوا، اجتنبوا تم پرہیز کرو، تم بچو. آئے سمجھ رہے ہیں کس سے، صحبت صاحب البدعۃ، بدعت والوں کی صحبت سے، صاحب بدعت سے بچو، حتی الامکان جہاں تک کوشش ہو سکے، جہاں تک کوشش ہو سکے وہاں تک بچو، جہاں تک ممکن ہو وہاں تک آپ صاحب بدعت، ان بدعتیوں سے، ان کی صحبت سے، ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے بچو. سمجھ رہے ہیں. ہاں آگے دیکھیے، ما ترجمت صاحب البدعۃ بالاردویۃ، ما مانے کیا، ترجمہ ترجمہ. ٹھیک. معنی مطلب مفہوم، صاحب البدعۃ صاحب بدعت کا معنی کیا ہے، صاحب بدعت کا ترجمہ کیا ہے، بالاردویۃ اردو زبان میں کس کو کہتے ہیں، کہتے ہیں ترجمتہ بالاردویۃ بد مذہب، اس کا ترجمہ اردو زبان میں، اردو لینگویج میں بد مذہب ہے، یعنی بد مذہبوں کی صحبت سے پرہیز کرو، بچو، دور رہو. اوکے. آگے دیکھیں، سألت زید القرطاس للکتابۃ، سألت. ٹھیک ہے. تو یہاں پر دیکھیے اس میں عبارت میں ان صلہ استعمال نہیں ہوا سألت کے ساتھ. جب ان صلہ استعمال آتا تو کیا ہوتا، پوچھنا، لیکن یہاں پر ان نہیں ہے تو یہاں پر اب آئے گا معنی مانگنا. ٹھیک. سألت میں نے مانگا یا میں نے مانگی، کیا مانگا، زید سے، القرطاس کاغذ مانگا، کیوں، للکتابتی لکھنے کے لیے، میں نے زید سے لکھنے کے لیے کاغذ مانگا. لم یتمکن
زید من الذهاب الى السوق لم يتمكن فی جہد بلم، لم يتمکن، ٹھیک، زید من الذهاب، ذهب نے جانا الى السوق، بازار کی طرف، زید بازار کی طرف نہیں جا سکا کیونکہ لم يتمکن، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ کیا کرتا ہے، مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے، تو زید بازار نہیں جا سکا۔ آگے دیکھیں، متا تذهب الى مکۃ المعظمۃ، متا مانے کب، تذهب تو جائے گا، ٹھیک، مکہ معظمہ، تو مکہ معظمہ کب جائے گا، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ دیکھیے مکۃ المعظمۃ، اس میں آپ ٹینشن نہ پڑ جانا، مکۃ المعظمۃ اس میں مطابقت ہے۔ آگے دیکھیں، فی الدار ولد، گھر میں ولد ایک لڑکا ہے، السلام علیکم، تم سب پر سلامتی ہو۔ یہ اپنا مکمل پیراگراف یہاں تک ہوا۔ اب اس کے نیچے یہ اردو کے کچھ جملے ہیں جن کی آپ کو خود سے عربی بنانی ہے، اور کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے، کیونکہ آپ شروع سے لے کر کے اب تک عربی بناتے ہوئے آ رہے ہیں، کتاب اب مکمل ہونے والی ہے تو آپ سے بنانی آ گئی ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں صرف پریکٹیکل ہوتا، جو آپ نے پیچھے اسباق پڑھ لیے، سبق پڑھا ہے، اسی کے نہج پر، اسی کے طریقے پر اس میں جو ہے جملے آتے ہیں، اور وہی آپ کو اس میں اٹھا کر کے ملانے ہوتے ہیں، صرف آپ کو ادنا سی توجہ دینی ہوتی ہے۔ اگر آپ سبق اچھے سے سمجھ رہے ہیں تو آپ تمرین آسانی سے بنا سکتے ہیں، اور اگر آپ سے تمرین نہیں بن پا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سبق نہیں سمجھے، تو آپ پہلے سبق کو سمجھنے کی کوشش کریں، سمجھ رہے ہیں؟ چلیے عزیز طلبہ، آپ اس کی جو ہے عربی پیراگراف کی ترکیب کر لیں، بہت آسان ترکیب ہے، میں نے آپ کو شروع سے کرائی، اور کوئی آپ کے سمجھ میں نہیں آئے تو آپ معلوم کر لیا کریں بلا جھجک، اوکے نا؟ دیکھیے پہلے جملے کی دیکھیں آپ، واللہ لأقرأن القرآن، واو اس میں حرف جار، یہ قسم کے لیے ہیں، ٹھیک، بمانے اقسم، اور اللہ اس میں جلالت یہاں پر مجرور، تو یہ واو حرف جار اس میں جلالت مجرور سے مل کر یہاں پر یہ ظرف مستقر بن جائے گا، میں نے کیوں پہلے آپ کو بتایا کہ اس سے پہلے اگر فعل فاعل ہوتا ہے تو ظرف لغو بنتا ہے، اور اگر فعل فاعل نہیں ہوتا ہے تو ظرف مستقر بنتا ہے۔ تو یہاں پر پھر ہم واو، یہاں پر حرف جار اور اللہ اس میں جلالت مجرور، یہ جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر بنا۔ اب یہاں پر ہم فعل محذوف نکالیں گے، اقسمو، اقسمو فعل مضارع، اور ٹھیک اس میں انا ضمیر مرفوع پوشیدہ فاعل نکال لیں گے، پھر وہ فعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ قسم جو ہے امر نہیں، استفہام تمنی ترجی عرض قسم وغیرہ سب کس کے اقسام میں سے یہ انشاء کے، تو یہ انشائیہ ہوگا، ہے نا؟ ہاں، اس کی الگ ہو گئی۔ اب لأقرأن القرآن، اس کے الگ آپ الگ کریں گے، کیوں؟ کیونکہ قسم ہوا یہ انشائیہ ہوگا، اور لأقرأن القرآن جو ہے یہ انشائیہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ تو جواب قسم بنے گا، کیونکہ انشاء کی اقسام میں سے صرف جو ہے قسم ہے، جواب قسم نہیں ہے۔ دیکھیے لأقرأن القرآن، تو لأقرأن لام تاکید بنون تاکید ثقیلہ، ٹھیک، تو اس میں انا ضمیر مرفوع پوشیدہ فاعل، القرآن مفعول بھی، فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ، اس کو آپ جو ہے خبریہ کہیں گے۔ اللہ کے قسم میں قرآن ضرور پڑھوں گا، تو اس کو آپ جواب قسم کہہ سکتے ہیں۔ بعد اس کو دونوں کو انشائیہ بنا دیتے ہیں، تو انشائیہ جواب قسم کو ہم نہیں بنائیں گے، کیونکہ انشاء کی اقسام میں سے صرف قسم ہے، جواب قسم نہیں ہے۔ اس مناسبت سے کیونکہ جواب قسم ہے تو اس لیے بول دیتے ہیں، لیکن حقیقتاً ایسا نہیں ہے۔ آگے دیکھیں، زید کالاسد فی الشجاعۃ، تو زید یہاں پر ٹھیک ہے مبتدا ہے، اور کاف یہاں پر حرف جار، اسد مجرور، جار مجرور سے مل کر یہ بھی ظرف مستقر بنے گا، کیونکہ اس سے پہلے بھی فعل فاعل نہیں ہے، ٹھیک، اور فی الشجاعۃ یہ بھی ظرف مستقر بنے گا، ٹھیک، تو ہم نکال لیں گے یہاں پر اس سے پہلے کل اسدی سے پہلے سے نکال لیتے ہیں، اگر دونوں کا ملا کر کے نکالیں گے تو تثنیہ کا نکلے گا، اگر ایک کا ہی نکال لیں گے تو واحد کا نکلے گا، تو ہم پہلے ایک ہی کا نکال لیتے ہیں، یعنی ثابت نکالتے ہیں، تو ثابت اس میں فاعل اور اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، ٹھیک، یہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد میں
پھر شجاعتی کی الگ ترکیب کر کے پھر حرف جار اور شجاع مجرور، جار مجرور سے مل کر اب اس کو ہم ظرف مستقر ثانی بنا دیں گے، یا اب ہم نے نکال لیا ہے تو ظرف لغو نہیں بنائیں گے، ظرف مستقر ہی بنائیں گے۔ پھر ثابت اس میں فاعل، اپنے فاعل اور دونوں ظرف مستقر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے خبر بن جائے گا، زید مبتدا کی اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ یا ہم دونوں کی ساتھ میں بھی نکال سکتے ہیں، یعنی کل اسد ایک ظرف مستقر، پھر شجاعتی دوسرا ظرف مستقر، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم ثابتان بھی نکال سکتے ہیں تثنیہ کا صیغہ، پھر اس میں ہوا ضمیر نکال کر کے ملا لیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے کوئی مشکل نہیں ہے، پورا پیراگراف کیا آپ اسی طریقے سے کر لیں گے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ترکیب میں نے آپ کو کر کر کے دکھا دیے، اسی فہرست میں ہے گی، آپ اس میں سے نکال لیں، اس کا الگ مستقل سبق ہے، ٹھیک ہے۔ اور کوئی جملہ آپ کے سمجھ میں نہیں آئے آپ اس کو معلوم کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں حرف ایجاب ہے، حرف ایجاب کچھ نہیں بنتا ہے، حرف استفہام ہے وہ بھی کچھ نہیں بنتا ہے، اس کا آگے ترکیب کریں گے۔ باقی آپ سے اگلا جملہ دیکھیے، سألت زیدا عن الوہابیین، تو سألت فعل فاعل، زید مفعول بھی، عن الوہابیین عن جار اور وہابی مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، سألت فعل فاعل زید مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے آپ مکمل کر لیں گے۔ ان اللہ جعل رسولنا خاتم الانبیاء، تو ان اللہ، تو ان حرف مشبہ الفعل، اللہ اس میں جلالت اسم بن جائے گا، اور جعل رسولنا خاتم الانبیاء یہ پورا کا پورا اس کی ان کی جو ہے یہ خبر بن جائے گا، سمجھ رہے ہیں۔ اور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ترکیب جو میں نے کر کے دکھا دی آپ اس کو سن لیں، ٹھیک۔ اب کیونکہ میں اس طریقے سے مکمل ترکیب کراؤں گا تو وقت بہت لگے گا، میں نے آپ کو کہہ دیا کہ آپ کوشش کر لیں، جو سمجھ میں آئے معلوم کر لیں، یہ آسان رہے گا، کیونکہ میں کراؤں گا تو آپ کو اس میں وقت لگ جائے گا، آپ خود بور ہو جائیں گے۔ چلیے اب آپ نیچے جو یہ اردو جملے ہیں نا اس کی عربی بنا لیتے ہیں، ایک دو جملے کی میں بنا کر کے دکھا دیتا ہوں، پھر آپ خود سے کوشش کر کے بنا لیں، سمجھ رہے ہیں نا، کیونکہ اس طریقے سے وقت کافی لگ رہا ہے، آپ خود سے بھی کوشش کریں۔ دیکھیے زید کا لڑکا لکھ سکتا ہے، تو زید کا لڑکا تو کیا بنے گی، ولد زید، زید کا لڑکا لکھ سکتا ہے، تو سکنے کیا آتی ہے، تمکن من سکنا، تو زید کا لڑکا لکھ سکتا ہے مضارع، تو ولد زید یتمکن من الکتابتی، کتابت کر سکتا ہے، لکھ سکتا ہے، اوکے ہاں۔ بد مذہب کی تعظیم نہ کر، تو بد مذہب کی تعظیم نہ کر، تو تو تعظیم نہ کر، تو لا کیا آئے گا، اکرم یکرم، تو اسی سے لا تکرم، تو تعظیم نہ کر، کس کی، بد مذہب کی، تو صاحب البدعتی، صاحب بدعت یعنی بد مذہب کی تعظیم نہ کر، اوکے ہاں۔ طلبہ نے خالد کے چچا سے پڑھا، ٹھیک، تو طلبہ نے پڑھا، تو یہاں پر کیا آئے گا، آپ یا تو طلبہ نے پڑھا، تو پہلے اس سے الطلبۃ، طلبہ نے، یا الطلاب، طلاب بھی لا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، طلبہ نے، قرأوا جمع کا صیغہ، انہوں نے پڑھا، کس سے، خالد کے چچا سے، تو علی عمی خالد، جس طریقے سے اس میں استعمال کیا صلے عن، علی من، ایسے ہی آپ کو اس میں بھی استعمال کرنے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے۔ آگے دیکھیں، غیب کا علم انبیاء کے لیے ثابت ہے، بہت آسان، غیب کا علم، علم الغیبی، غیب کا علم انبیاء کے لیے ثابت ہے، ثابت للانبیاء، غیب کے، بہت آسان۔ یہ لڑکا کس سے پڑھتا ہے، آسانی سے بنا سکتے ہیں، یہ لڑکا کس سے پڑھتا ہے، تو ھذا الولد، یہ لڑکا، علی من یقرأ، کس سے پڑھتا ہے۔ آپ اسی طریقے سے میں نے کہا نا، آپ ادنا سی توجہ دیں گے تو آپ آسانی سے بنا لیں گے، تو اس طریقے سے آپ مکمل پیراگراف کی بنا لیں، خود سے حل کر لیں، جو سمجھ میں نہیں آئے اس کو معلوم کر لیں۔ چلیے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ